الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الخالد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام أيضا إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما مؤقر علماء کرام، اکابرین اعظام، ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، شمع محمدی کے پروانوں اور جلال آباد کے غیور نوجوانوں، اس وقت نہ تفصیلی بات کرنے کا موقع ہے اور نہ ہی آپ کی ہمت ساتھ دے رہی ہے، نہ میری ہمت ساتھ دے رہی ہے، اور ہم سے پہلے اکابر کے بیانات ہو چکے ہیں، دو بزرگوں کی وعظ و نصیحتوں سے آپ مستفیض ہوئے ہیں، اس کے بعد کسی اور بیان کی ضرورت بھی باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ بس میں چند باتیں اس وقت اپنی نصیحت کے لیے اور آپ کی نصیحت کے لیے بیان کر کے رخصت ہو جاؤں گا، زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کرنی ہے۔ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے، آپ نے اپنی نگاہوں سے وہ حسین منظر بھی دیکھا، وہ شاندار نظارہ بھی دیکھا جب تقریباً 35 حفاظ کرام طلبہ کے سر مبارک پر دستار فضیلت باندھی گئی، ان کے سروں پر امامہ سجایا گیا اور اس بات کی سند دے دی گئی کہ اب یہ حافظ بن چکے ہیں، یہ کلام اللہ کو یاد کرنے والے بن چکے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا، یہ بات شاید کی برحق ہوگی اور برحق ہے کہ آج یہ چند حفاظ نہیں بنے ہیں بلکہ دین کے ٹھیکیدار اور اسلام کے محافظ اور اسلامی دیوار کی حفاظت کرنے والے بنے ہیں۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں، ایک قدم آگے بڑھا کر یوں کہنا چاہوں گا کہ یہ قرآن کے حافظ صرف اسلام کی دیوار کی حفاظت کرنے والے محافظ ہی نہیں ہیں، بلکہ میرے رب نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 1400 سال پہلے جو وعدہ کیا تھا، یہ حفاظ اس وعدے کی تکمیل کا ذریعہ اور محور بن کر ہمارے سامنے موجود ہے۔ کیا وعدہ کیا تھا اللہ نے؟ کیا محبوب سے اللہ نے وعدہ کیا تھا؟ اللہ نے اپنے محبوب سے 3 وعدے فرمائے تھے، میں ان 3 وعدوں کو صرف گنا کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ توجہ رہے۔ پہلا وعدہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا تھا، جبرائیل کو بھیج کر کہا تھا کہ اے جبرائیل امی جاؤ میرے محبوب کے پاس، جاؤ کالی کملی والے آقا کے پاس، جاؤ تاجدار مدینہ کے پاس، جاؤ شہنشاہ بطحا کے پاس اور جا کر کہو اے کالی کملی والے آقا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ قرآن کریم کو محفوظ کرنے کے لیے جلدی زبان کو حرکت دیا کرتے ہیں۔ میرا رب جو احکم الحاکمین ہے، جو خالق کائنات
گراؤں گا. ان علینا جمعہ. توجہ رہے غیور جوانوں، پہلا وعدہ اللہ نے لیا کہ قرآن کریم کو محفوظ رکھا جائے گا. جس طرح جبرائیل امین نے حضور کو پڑھ کر سنایا، حضور نے صحابہ کو پڑھ کر سنایا، صحابہ نے تابعین کو پڑھ کر سنایا، تابعین نے تبع تابعین کو پڑھ کر سنایا، تبع تابعین نے ائمہ مجتہدین کو پڑھ کر سنایا، ائمہ مجتہدین نے محدثین اعظام کو پڑھ کر سنایا. قیامت تک جب تک دنیا کا نظام باقی ہے، جب تک سورج چمک رہا ہے، جب تک چاند چمک رہا ہے، جب تک ستارے آسمان پر جگمگا رہے ہیں، میرے رب کا قرآن بھی محفوظ رہے گا. نہ کوئی حرف میں تبدیلی آ سکتی ہے، نہ کوئی لفظ میں تبدیلی آ سکتی ہے، نہ کوئی تحریف ہو سکتی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے، اے اللہ یہ قرآن کیسے محفوظ رہے گا؟ آپ ہی نے توریت کو اتارا تھا، آپ ہی نے انجیل کو اتارا تھا، آپ ہی نے زبور کو اتارا تھا، لیکن آج نہ توریت اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، نہ انجیل اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، نہ زبور اپنی اصلی شکل میں موجود ہے. آج انجیل کا ہر سال نیا نسخہ اور ایڈیشن چھپتا ہے. آپ 50 سال کے نسخوں کو اپنی میز پر سجائے، ٹیبل پر رکھے، خدائے پاک کی قسم ان نسخوں میں اتنا فرق ملے گا جتنا کہ فرق زمین اور آسمان کے درمیان موجود ہے. اے اللہ یہ کلام پاک کیسے محفوظ رہے گا؟ کیا لکھ کر محفوظ رہے گا؟ کیا کتابی شکل میں شائع کر کے محفوظ رہے گا؟ نہیں میرے عزیزوں، نہیں. یہ طریقہ انجیل کے ساتھ آزمایا جا چکا، یہ تجربہ توریت کے ساتھ کیا جا چکا. نہ انجیل محفوظ ہے، نہ توریت محفوظ ہے، نہ زبور محفوظ ہے، پھر قرآن محفوظ کیسے رہے گا؟ قرآن کی حفاظت کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ قرآن کریم کو سینوں میں محفوظ کر لیا جائے، قرآن کریم کو دلوں میں پیوست کر دیا جائے. دنیا کی کوئی طاقت قرآن کو مٹا نہیں سکتی ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں، آج کا اخبار جو آپ کے گھر پر آیا ہے، آپ نے مطالعہ کیا ہے، ایک صفحہ اخبار کا بغیر غلطی کے سنا دے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ایک صفحہ اخبار کا بغیر غلطی کے سنا دے. لیکن قرآن کریم کے الحمد کے الف سے لے کر کے الناس کے سین تک کی ایک حرف بغیر غلطی کے 1 7 اور 8 اور 9 سال کا بچہ قرآن کریم سنا سکتا ہے اور سناتا ہے. یہ قرآن پاک کا کھلا ہوا معجزہ ہے. اور آج میں زبان میں دوہر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، توجہ رہے. اللہ مدارس اسلامیہ میں پڑھنے اور پڑھانے والوں کو شکر کی توفیق دے کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے، منتخب کیا ہے. اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے برگزیدہ بنایا ہے کہ ہم قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ کا جو وعدہ ہے اس کو پورا کر کے دکھائیں. آج ہم یہ کہہ دیتے ہیں اور بڑے ہم زور سے کہتے ہیں، چوراہوں پر بھی کہتے ہیں، مجلسوں میں بھی کہتے ہیں، گھروں میں بھی کہتے ہیں، بھائی یہ مدرسے کیا کام انجام دے رہے ہیں، مدرسے والے کیا کر رہے ہیں، انہیں امت کی کوئی فکر نہیں ہے. آج میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آج یہ مدارس اسلامیہ والے یہ جھونپڑیوں کی شکل میں بیٹھ کر اللہ اور رسول کا نام لینے والے آج دنیا کے اندر اس صہیونی اور باطل طاقتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. آج سے 40 سال پہلے لکھنؤ کے اندر ایک بہت بڑی عیسائیوں کی کانفرنس ہوئی. پوری دنیا سے عیسائی مشیریاں، عیسائی پوپ اور پادری آئے. وہاں انہوں نے سنا کہ ایک مدرسہ ہے جس کو دارالعلوم ندوۃ العلماء کہتے ہیں.
وہ وہاں دیکھنے آئے دارالعلوم ندوۃ العلماء کو ٹہل رہے تھے. جب وہ ندوے کی مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ چند بچے بیٹھ کر ہل ہل کر کچھ یاد کر رہے ہیں. ہمارے وہاں مدارس میں جو قرآن پاک کے یاد کرنے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ بچے ہل ہل کر یاد کرتے ہیں. انہوں نے اس سے پہلے کوئی نظارہ نہیں دیکھا تھا. وہ تعجب میں پڑ گئے, پوچھنے لگے کیا کر رہے ہیں. بتلانے والے نے بتلایا یہ قرآن جو ہماری مذہبی کتاب ہے, دھارمک بک ہے, اس کو یاد کر رہے ہیں. انہوں نے تعجب سے پوچھا کیا یہ کچھ حصہ یاد کر رہے ہیں یا پوری کتاب یاد کر رہے ہیں. بتلانے والے نے بتلایا کہ نہیں, پوری کتاب یاد کر رہے ہیں. چند بار یہی سوال ہوتا ہے کیا یہ پوری کتاب یاد کر رہے ہیں. ہر بار یہی جواب ملتا ہے کہ ہاں ہاں پوری کتاب یاد کر رہے ہیں. اس وقت عیسائی مذہب کی ایک بہت بڑی جانکار جو حالم سے آئی ہوئی تھی ایک خاتون, اس کی زبان سے جملہ نکلا, اب بات سمجھ میں آ گئی. جملہ نکلا کہ اب بات سمجھ میں آ گئی. پوچھنے والے نے پوچھا, رہبر نے پوچھا کیا بات سمجھ میں آئی میڈم. کہنے لگی کوئی بات نہیں, یہ زبان سے جملہ یوں ہی نکل گیا. جب رہبر نے بہت زیادہ اصرار کیا تو انہیں لے کر ایک کونے میں گئی اور کہا پلیز جو بات میں آپ سے بتلا رہا ہوں آپ میرے ساتھیوں کو نہ بتلائیے گا ورنہ وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے. کیا ہے وہ بات, دل کے کانوں سے سنو, اپنی عقل کو ہوش کو ٹھکانے پر لاؤ, سنو. کہنے لگی وہ عورت ہم امریکہ, برطانیہ, لندن میں بیٹھ کر اسلام اور قرآن کو مٹانے کے لیے اربوں ڈالر اور ملین ڈالر آج ہم خرچ کر رہے ہیں. ہماری ساری طاقتیں, ساری قوتیں, ساری کوششیں, ساری پلاننگ اس قرآن کو مٹانے کے لیے خرچ ہو رہی ہے. ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ قرآن مٹتا کیوں نہیں ہے, قرآن ختم کیوں نہیں ہوتا ہے, اسلام ختم کیوں نہیں ہوتا ہے. آج یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ قرآن اس لیے ختم نہیں ہوتا ہے کہ سینے میں ہمارے نونہال قرآن کو محفوظ کر لیتے. آج یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سینے میں نونہال قرآن کو محفوظ کر لیتے ہیں. آج مدارس اسلامیہ ان تمام صہیونی اور باطل طاقتوں کا خاموشی سے مقابلہ کر رہے ہیں. اگر آج کوئی طاقت, صہیونی طاقت, باطل طاقت کسی سے ڈرتی ہے, اس کے جسم پر تب کبھی تابعداری ہوتی ہے تو اسی مدرسوں میں بیٹھ کر, بڑیوں پر بیٹھ کر قال اللہ قال رسول کی صدائے بلند کرنے والوں سے ان کے جسم پر تب کبھی تاری ہو جایا. اور یہاں پر چونکہ ایک بڑی تعداد علماء کی موجود ہے, حفاظ کی موجود ہے, اور ان حضرات کی بھی موجود ہے جو مدرسے کا تعاون کرتے ہیں, میں ان سب کو مخاطب بنا کر دو ٹوک انداز میں صاف صاف کہنا چاہتا ہوں. اگر برا لگے تو معذرت خواہ ہوں. آپ یہ مت سمجھیے گا, علماء مت سمجھیں اور حفاظ مت سمجھیں اور کوئی بھی مت سمجھے کہ اگر مدرسے چلیں گے تو قرآن محفوظ رہے گا. میرا اللہ مدرسوں کا محتاج نہیں ہے, میرا اللہ مکتبوں کا محتاج نہیں ہے, میرا اللہ دینی اداروں کا محتاج نہیں ہے. اگر میرا اللہ قرآن کی حفاظت کرنے پر آئے گا, ان مدارس کو ختم کر کے بھی قرآن کی حفاظت کر کے دکھا سکتا ہے. جیسا کہ سرزمین روس کے اندر ہوا. وقت ہو رہا ہے, میں بات کو مختصر کر رہا ہوں, سمیٹ رہا ہوں, صرف چند ہیڈنگ پڑھ کر آپ کو سنا. روس کون سا روس آپ جانتے ہیں کون سا روس؟ وہ روس جہاں امام بخاری پیدا ہوئے, جہاں امام مسلم پیدا ہوئے, جہاں امام ترمذی پیدا ہوئے, جہاں امام مرغلانی پیدا ہوئے, جہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے, اس سرزمین روس کا حال 1920 کے بعد کیا ہوا آپ نے سنا ہوگا. سپر
گیا اور اعلان کر دیا گیا ملک کے اندر اگر کوئی قرآن کی تعلیم کرتا ہوا پایا جائے گا اس کو سر برسر عام چوراہے پر سولی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا۔ اگر کسی کے گھر میں قرآن پاک کا کوئی نسخہ بھی مل گیا اسے چوراہے پہ کھڑے کر کر گولی سے بھون دیا جائے گا۔ اللہ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ وہاں کی مسجدوں کو استبل خانوں میں بدل دیا گیا، مدرسوں کو شراب خانوں میں اور زنا کے اڈوں میں تبدیل کر دیا گیا، اور یہ حال روز پر 1 سال نہیں رہا، 10 اور 20 سال نہیں رہا، 70 سال کم و بیش یہ حال روز پر گزرا۔ قرآن پر مکمل پابندی، اسلام پر مکمل پابندی، اذان پر پابندی، اسلامی نام پر پابندی، اللہ کے نام پر پابندی، رسول کے نام پر پابندی۔ 70 سال گزرے، 2 نسلیں چلی گئی، تیسری نسل آئی، اور 1990 کے بعد کچھ دوبارہ اسلام کا بول بالا ہوا، اسلام کو بڑھنے کا موقع ملا، تو وہاں کی ایک جماعت سرزمین ہندوستان پر آئی، مرکز نظام الدین میں آئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کے بڑے بڑے اداروں کا ہم معائنہ کریں۔ ایک دن اداروں کا معائنہ کر رہے تھے، انہوں نے رہبر سے کہا کہ اگر آپ کہیں تو یہ میرے ساتھ 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم ان سے کچھ قرآن کریم پڑھ کر سنوائیں۔ انہوں نے کہا سنوائیے۔ ان 3 بچوں نے قرآن کریم پڑھا، سننے والوں کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، ان کے دل بسیج گئے، موم ہو گئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مفتی اعظم سمرقند ذرا بتائیے تو، ہم نے یہ سنا تھا کہ آپ کے ملک میں قرآن پر پابندی ہے، ہم نے سنا تھا کہ آپ کے ملک میں قرآن پر بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، آپ کے ملک میں قرآن کی تعلیم ممنوع ہے، جرم ہے۔ یہ 3 بچے کیسے حافظ قرآن بن گئے؟ مفتی اعظم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے یہ 3 حافظ نہیں ہے، ہر گاؤں میں آپ جائیں گے تو 300 حافظ ملیں گے اور ہر گھر میں 3 حافظ مل جائیں گے۔ پوچھا یہ کیسے آپ نے حفاظ تیار کیے؟ انہوں نے جو واقعہ بیان کیا سن کر دل رو پڑتا ہے، میں اس واقعے کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک قبر کھودتے تھے، قبر سے مٹی نکال کر قبر کو صاف کرتے تھے، ایک مصنوعی جنازہ لے کر ہم قبرستان جایا کرتے تھے، اور ہمارا حافظ شمع اور موم بتی کو لے کر کے، چند بچوں کو لے کر کے قبر میں اترا کرتا تھا۔ جب کوئی سیاحی آتا تھا، جاسوس آتا تھا، ہم قبر سے اپنے بچوں کو نکالتے، حافظ نکلتا، قبر پر ہم مٹی ڈال دیا کرتے تھے۔ جب وہ جاسوس چلا جاتا تھا ہم دوبارہ قبر کو کھودتے تھے، ہم مٹی کو صاف کرتے تھے، دوبارہ حافظ قرآن پاک کو لے کر کے اترتا تھا، بچوں کو ساتھ میں لے کر اترتا تھا۔ اللہ اللہ کی قدرت پر قربان چاہیے، اس اللہ نے اتنی برکت دی کہ وہ بچہ جو عام طور پر 3 سال میں حافظ قرآن ہوتا ہے، اللہ نے ان بچوں کو 3 مہینے میں حافظ قرآن بنا کر دنیا کو یہ دکھا دیا ان علینا جمعہ و قرآن، قرآن کریم کو محفوظ رکھنا ہماری ذمہ داری۔ اس لیے ہمیں یہ بات ذہن سے بالکل نکال دینی چاہیے کہ مدرسے ہمارے محتاج ہیں، نہیں، مدرسوں کے ہم محتاج ہیں، مدرسے ہمارے محتاج نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا وقت بہت کم ہے، اور وقت ہو چاہے 1 بج چکا ہے، آپ کے چہروں پر نیند آ رہی ہے، ورنہ میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کرتا کہ قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ میرے اللہ نے جو لیا ہے وہ کیسے پورا ہو رہا اور کیسے
سے پورا ہوتا رہے گا۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی سے 3 وعدے لیے تھے۔ پہلا وعدہ تھا قرآن کریم کے الفاظ محفوظ رہیں گے۔ دوسرا وعدہ تھا وقرآن، کہ قرآن کریم کے پڑھنے کا انداز بھی محفوظ رہے گا۔ جس انداز سے جبرائیل نے حضور کو پڑھ کر سنایا، حضور نے صحابہ کو پڑھ کر سنایا، قیامت تک قرآن کریم کے پڑھنے کے انداز میں بھی کوئی فرق نہیں آئے۔ تیسرا وعدہ لیا ثم ان علینا بیان، کہ قرآن کریم کے الفاظ بھی محفوظ، قرآن کریم کے معنی بھی محفوظ، اسی طرح قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے معنی بھی محفوظ۔ قیامت تک نہ قرآن کریم کے الفاظ بدل سکتے ہیں، نہ قرآن کریم کے معنی میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ قرآن کے الفاظ بھی محفوظ، قرآن کے معنی بھی محفوظ۔ قیامت تک قرآن کے الفاظ میں تحریف نہ معنی میں تحریف ہو سکتی ہے۔ میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم جن کو دنیا شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، انہوں نے انگریز کے خلاف ایک تحریک چلائی تھی۔ اس تحریک کے جرم میں یہ کالے پانی کی سزا کاٹنے جیل بھیج دیے گئے تھے۔ جب وہاں سے واپس آئے سمندر کے راستے سے تقریباً 3 سال کے بعد، تو بمبئی کے ساحل پر حضرت کی زیارت کے لیے اور ان کے استقبال کے لیے مجمع سیلاب کی طرح امڑ آیا تھا۔ مہاتما گاندھی بھی موجود تھے، جواہر لال نہرو بھی موجود تھے، مولانا حفظ الرحمان سیوہانی بھی موجود تھے، بڑے بڑے مشائخ تھے، عورتیں اور بچے پھولوں کا ہار لیے کھڑے تھے کہ کون ہے جو آج وطن کی محبت کے لیے 7 سمندر پار سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے تکلیف برداشت کر کے آیا ہے۔ جب حضرت کا جہاز ممبئی کے ساحل پر پہنچا، اس وقت بڑے بڑے مشائخ، شیخ الحدیث، بزرگ، علامہ، صاحب وقت، صاحب تصوف سارے موجود تھے۔ حضرت نے فرمایا میں تمہارے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہوں، ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ سارے شاگرد، سارے ارباب عقیدت خاموش۔ حضرت کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ فرمایا میں 3 سال تک کی جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کر سوچتا رہا، تہجد میں اللہ سے مناجات کرتا رہا، گر گراتا رہا، روتا رہا، اے اللہ یہ امت تو کامیاب ہونے کے لیے آئی تھی، اے اللہ یہ امت تو دنیا میں سرخرو ہونے کے لیے آئی تھی، اے اللہ یہ دنیا میں تو حکمرانی کرنے کے لیے آئی تھی، اے اللہ آج یہ دنیا میں مغلوب کیوں ہے؟ اے اللہ آج یہ امت مسلمہ دنیا میں ذلیل کیوں ہے؟ اے اللہ آج یہ امت مسلمہ پریشان حال کیوں ہے؟ حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں میں 3 سال تک کی مسلسل جیل کی سلاخوں کے پیچھے تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ سے مناجات کرتا رہا، روتا رہا، گر گراتا رہا۔ 3 سال کے بعد اللہ نے میرے دل پر یہ حال واضح فرمایا ہے کہ 2 باتیں امت مسلمہ کی تباہی اور بربادی کی وجہ ہے۔ پہلی وجہ حضرت نے فرمائی اتحاد و اتفاق کا ختم ہو جانا۔ مسلمان تو آپس میں سیسا ملائی ہوئی دیوار تھی، مسلمان تو آپس میں ایک جسم کے اعضاء کی طرح تھے۔ ہمارے اندر اتحاد و اتفاق ختم ہو گیا، اختلاف و انتشار پیدا ہو گیا۔ اور دوسری وجہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے فرمائی قرآن پاک سے دوری ہے۔ غور کرتا رہا، سوچتا رہا، اس کے بعد اللہ نے حال کھولا تو یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی بربادی کی اصل وجہ
قرآن پاک سے دوری ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر سوکھ رو ہوں، ہم دنیا میں کامیاب ہوں، دنیا میں ہمارا سکہ چلے، دنیا میں ہمارا بول بالا ہو، دنیا میں ہمارا ہی پرچم بلند رہے، ساری دنیا ہمیں سلام کرے، ہم دنیا پہ حکمرانی کریں، تو مسلمانوں ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی علاج ہے، ایک ہی حل ہے کہ ہم قرآن کریم سے قریب ہوں، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کو سمجھیں اور قرآن کریم پر عمل کریں۔ یہی ہماری کامیابی کا راز ہے، اسی میں ہماری نجات دنیاوی اور نجات اخروی مضمر ہے۔ ورنہ یاد رکھو مسلمانوں، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں تباہی سے بچا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ذلت و رسوائی سے بچا نہیں سکتی۔ اس لیے میں آنکھ درخواست کر کر رخصت ہو رہا ہوں کہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو قرآن سے جڑیں، علماء سے رشتہ جوڑیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔